السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کا فرمان ہے لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، کہ یہود و نصارہ کے علماء نے، پادریوں نے انہیں گناہ کی باتوں سے، گناہ کے کاموں سے، رشوت کھانے سے کیوں نہیں منع کیا۔ اللہ پاک نے یہود و نصارہ کے علماء اور پادریوں کو مخاطب کر کے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی قوم کو بیہودہ کاموں سے، جھوٹ سے، رشوت سے، ظلم اور زیادتی سے، اس قسم کے کاموں سے ان کو کیوں نہیں منع کیا۔ معلوم ہوا بھی علماء کی، صلحاء کی، اولیاء اللہ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق کو سیدھا راستہ دکھائیں، سیدھا راستہ سمجھائیں، صراط مستقیم کی انہیں تعلیم دیں، اچھی باتوں کی تعلیم دیں، برے کاموں سے ان کو منع کریں۔ لیکن اس کے لیے خود ضروری ہے کہ وہ پیر و عالم جو بھی ہو، اسے خود بھی ان چیزوں کا ادراک ہو، خود بھی ان چیزوں کی معرفت ہو۔ جسے خود شریعت کے احکامات کا علم نہ ہوگا وہ دوسروں کو کیسے سمجھائے گا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوسروں کو جگانے کے لیے جاگنے والے کا خود جاگتے ہونا ضروری ہے۔ جو خود سویا ہو وہ دوسرے کو کیسے جگائے گا۔ اگر ہم کسی کو جگانا چاہتے ہیں تو پہلے ہمارا جاگتا ہونا ضروری ہے۔ کسی کو ہم اگر دین کی بات سمجھائیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس اس چیز کا علم ہونا ضروری ہے۔ لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ جتنے بھی یہ جاہل قسم کے پیر ہیں، جاہل قسم کے عامل بنے ہوئے ہیں، یہ خود بھی گمراہ، دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ خود بھی شریعت کا علم نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا علم نہیں، طریقے کا علم نہیں، سنت کا علم نہیں۔ ان کا کام صرف لوٹنا ہے، پیسے جمع کرنا ہے۔ یہود و نصارہ کے علماء اور ان کے پادری یہی کام کرتے تھے، لوگوں سے نذرانے لینا، پیسے جمع کرنا، ان کی خواہش کے مطابق، چاہت کے مطابق احکامات کو بدل دینا، مسئلہ بدل دینا، ان کی مرضی کی شریعت بنا دینی اور ان سے نذرانے وصول کرنے۔ اور آج معاذ اللہ، اللہ معاف فرمائے، ہمارے ہاں بھی یہی صورتحال ہے۔ کئی لوگوں نے اس کو کاروبار بنا لیا۔ یہ کون ہے جی پیر صاحب؟ نہ نماز، نہ تلاوت، نہ ذکر، نہ اذکار، نہ درود شریف، کچھ بھی نہیں کرنا، بس سال 6 مہینے کے بعد آ گئے جی نذرانہ دے دو، ہماری خدمت کر دو جی۔ اور ہم نے بھی یہ سمجھا بھی شارٹ کٹ راستہ ہی ٹھیک ہے۔ کون نماز پڑھے، کون روزے رکھے، کون زکوٰۃ دے، کون حج کرے، کون تلاوت کرے، کون اللہ کا ذکر کرے، کون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھے۔ شریعت کے اتنے سارے احکامات ہیں، مسائل میں کون چلے؟ بس ٹھیک ہے، سال 6 مہینے کے بعد پیروں کو خدمت کر لو، ان کی خدمت میں نذرانے بھیج دو، پیر جانے تو رب جانے۔ نہیں بھائی، جو پیر، جو عالم لوگوں کو سیدھے راستے کی ترغیب نہیں دیتا، تعلیم نہیں دیتا، سمجھاتا نہیں ہے، اس کے پیر کا اور عالم ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور دوسری بات، جس طرح میں پہلے عرض کیا کہ بتانے والے کے لیے خود صاحب علم ہونا ضروری ہے۔ تو ان بیچاروں کے پاس تو خود علم نہیں ہوتا۔ اذان ہو گئی، نماز پڑھنے نہیں جانا۔ جب جس کا پیر خود نماز نہیں پڑھتا، اس نے مرید کو کیسے کہنا نماز پڑھنے جا؟ ایک اچھا بھلا نمازی، 5 وقت کا نمازی، 5 وقت مسجد میں جماعت سے نماز پڑھتا ہے، 1 دن 2 دن 3 دن گزرے بھی آپ جماعت میں نہیں آئے، نماز میں نہیں آئے، مسجد میں نہیں آئے، اور جی ہمارے پیر صاحب آئے تھے اس لیے ہم نے نماز نہیں پڑھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو خود نماز کا پابند نہیں، دیکھو یاد رکھیں، اولیاء اللہ دنیا میں بہت سے گزرے ہیں، اور آج کے زمانے کے اندر بھی اولیاء موجود ہیں، ولی موجود ہیں، اور واقعی صحیح معنی میں ولی ہیں۔ اور ولی ہوتا وہ ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے، جسے دیکھ کر، جس کے چہرہ دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے، وہ وقت کا ولی ہوتا ہے۔ اور ولی نماز کا پابند ہوتا ہے، شریعت کا پابند ہوتا ہے، قرآن سے محبت رکھنے والا، ذکر سے محبت رکھنے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے درود سے محبت رکھنے والا، حلال پر چلنے والا، حرام سے بچنے والا، لوگوں کے مال پر نظر نہیں رکھتا، اللہ کے جمال، اللہ کے کمال پر رکھنے والا۔ جس کی نظر لوگوں کی جیب پر ہو، جس کی نظر لوگوں کے مال پر ہو، وہ جو صرف وظیفے اکٹھا کرتا پھرے، وہ ولی نہیں ہے۔ وہ صرف اپنا پیٹ پالنے کے لیے ڈھونگ رچایا ہوا ہے اس نے۔
جو ولی ہوتے ہیں ان کی نظر اللہ پہ ہوتی ہے، لوگوں کی جیب پہ نہیں ہوتی۔ تو بھئی سب سے بڑی ولی کی نشانی شریعت کا پابند ہوتا ہے۔ ایک اللہ والے کی خدمت میں ایک بندہ آیا، ایک دن 2 دن رہا، واپس جانے لگا تو حضرت نے پوچھا بھی کس کام سے آئے، بتایا نہیں۔ کہنے لگا جی بس ذرا یوں ہی آیا تھا۔ فرمایا نہیں کوئی وجہ تو ہوگی، آخر تم ایک دن ہمارے پاس رہے۔ انہوں نے کہا جی میں آیا تھا آپ سے بیعت ہونے کے لیے۔ فرمایا پھر کیا ہوا؟ کہنے لگا جی میں نے آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی، مجھے آپ میں کوئی کرامت نظر نہیں آئی۔ آج سب سے بڑی مصیبت یہ ہے، ہم کسی بھی اللہ والا کے پاس جاتے تو ہم وہاں کرامتیں ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ وہ پانی پہ ہمیں چلتا ہوا نظر آئے، وہ ہواؤں میں اڑتا ہوا نظر آئے، وہ مردوں کو زندہ کر کے دکھائے۔ یہ ساری شعبدہ بازی ہے، لوگ کرتے ہیں اپنی دکان چمکانے کے لیے، اپنے ویوز بڑھانے کے لیے، اپنے آپ کو فیمس کرنے کے لیے لوگ بہت سے حربے استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو حضرت نے فرمایا بھی کیا کرامت ہے؟ انہوں نے کہا جی کرامت آپ کی کوئی نظر نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا جتنا وقت تم نے ہمارے یہاں گزارا ہے، میرا کوئی کام شریعت کے خلاف دیکھا، میرا کوئی عمل سنت کے خلاف دیکھا؟ کہنے لگا نہیں۔ تو فرمایا اس سے بڑی کرامت اور کیا ہو سکتی ہے؟ ایک آدمی 24 گھنٹے کی زندگی سنت کے مطابق گزارتا ہے، اس سے بڑا ولی کیا ہے اور اس سے بڑی کرامت اور کیا ہے؟ اس لیے خدا را ہم لوگوں کا ایمان نہ خراب کریں، لوگوں کے عقائد اور نظریات نہ خراب کریں۔ یہ جو ہم نے اولیاء اللہ کا لباس اوڑھ لیا ہے اس کو چھوڑ دیں، یا تو صحیح معنی میں ولی بن جائیں جس طرح اولیاء اللہ ہوتے ہیں، یا یہ ڈھونگ رچانا چھوڑ دیں، کہنا اپنے آپ کو ولی، کہنا جی ہم پیر صاحب ہیں، یہ ولی اللہ کا ولی ہے، لیکن نماز ایک نہیں، روزہ ایک نہیں، تلاوت ایک نہیں، کتوں کی لڑائی پیر صاحب آگے، مرغوں کی لڑائی پیر صاحب آگے، کوئی ڈانس ہو کوئی مجرا ہو پیر صاحب آگے بیٹھے ہوئے ہیں، ڈھول کی تھاپ پہ رقص ہو رہا ہے۔ یہ کون سا دین ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان باجوں کو، بانسریوں کو، ان چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم نے انہی کو دین کا حصہ بنا لیا۔ ناچنا، گانا، ڈانس کرنا، بنگڑے ڈالنا، یہ کیا دین ہے؟ یہ شریعت ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی تلاوت نہیں، کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں۔ تو بہرحال بات یہاں سے چل پڑی اور آگے نکل گئی۔ عرض کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے یہود و نصارہ کے علماء کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ان کا حق بنتا تھا یہ اپنی قوم کو اور اپنے ماننے والے لوگوں کو، اللہ کی مخلوق کو سیدھے راستہ بتاتے، سیدھے راستے پر ان کو چلاتے، سیدھے راستے کی ترغیب دیتے، لیکن انہوں نے شکل اور صورت تو اولیاء اللہ کی بنائی، لیکن کام سارے شیطانی ہیں۔ اور سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پرندوں نے آ کر شکایت کی، یہ جو فلان شکاری ہے ہمیں یہ آ کر شکار کرتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے اس شکاری کو بلایا، پرندے بھی آ گئے۔ شکاری سے پوچھا ہاں بھئی یہ تمہارے خلاف شکایت کر رہے ہیں کہ تم شکار کرتے ہو، کیوں کرتے ہو؟ شکاری نے کہا بھی اللہ کے نبی، شکار کرنے کی تو اللہ نے اجازت دی ہے، میں اس لیے شکار کرتا ہوں، میں کوئی ناجائز کام تو نہیں کرتا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے پرندوں سے مخاطب کر کے فرمایا بھی بات اس کی ٹھیک ہے، اللہ نے اجازت دی ہے، شکار حلال ہے، تو تمہیں کیوں اعتراض ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں شکار کرنے پر اعتراض نہیں ہے۔ فرمایا پھر کس چیز پر اعتراض ہے؟ پرندے کہنے لگے کہ ہمیں اس کی شکل اور لباس پر اعتراض ہے۔ وہ کس طرح؟ فرمایا جب یہ شکار کرنے کے لیے آتا ہے تو اس نے بڑا جبہ پہنا ہوتا ہے، بڑی پگڑی پہنی ہوتی ہے، بڑے ہاتھ میں لمبی چوڑی تسبیح ہوتی ہے، ہمیں دیکھ کر یہ لگتا ہے کوئی مسافر ہے اور کوئی اللہ کا ولی ہے، کوئی بزرگ ہے، تو ہم بے خوف و خطر اڑتے پھرتے آتے جاتے ہیں، لیکن اچانک یہ اندر سے ہتھیار نکالتا ہے اور ہم میں سے کسی ایک کا شکار کرتا ہے۔ اس سے یہ کہیں بھی شکار کرنے آنا ہے تو شکاری بن کر آئے، ولیوں کا، نیک لوگوں کا لبادہ اور ان کی شکل بنا کرنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی بڑی بات ہے۔ معلوم کیا ہوا، جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کی نظریں لوگوں کے مال پہ نہیں ہوتی۔ تو بھائیو، آج پرانے وقتوں میں ہوتا تھا جی، لوگ آتے تھے، پیر صاحب جی فلاں علاقے کے پیر صاحب ہیں، کیا جی سال 6 مہینے بعد آتے تھی جی ہمارا حصہ دو، کوئی گندم دے رہا ہے، کوئی آٹا دے رہا ہے، کوئی دیسی گھی دے رہا ہے، کوئی پیسے دے رہا ہے، جی پیر صاحب ہیں جو ان کی خدمت کرنی ہے، نہ نماز نہ تلاوت۔ بھائی چھوڑیں ان چیزوں کو، اولیاء اللہ ہیں، ان کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، ضروری ہے، لیکن جو صحیح معنی میں ولی ہو، جو دین کی رہنمائی کرے، خود شریعت کا پابند ہو، نماز روزے کا پابند ہو، حضور کی سنتیں ان کی اس کی زندگی کے ہر پہلو میں نظر آئیں، ایسے لوگوں سے تعلق جوڑنا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔